سب سے بڑا شک ایک تو اللہ کی ذات پہ شک تو کرتے ہی کرتے ہیں، وہ تو خیر ہے، وہ کچھ لوگ ہیں وہ دہریے ٹائپ کے ہوتے ہیں، وہ تو بہت کم ہوتے ہیں، لیکن موسٹلی مانتے ہیں اللہ کو، لیکن شرک کے ساتھ مانتے ہیں۔ ہاں، تو اس لیے یہی حال تھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن کی آیات کا نزول ہونا شروع ہوا، اور سب سے بڑا جو انسان کی جو عقل ماننے کو تیار نہیں ہوتی، تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتی، دوبارہ زندہ ہونا، اور پھر احتساب کی بات، نیچرلی عقل کو یہ کبھی پسند نہیں آئے گا کہ اس کا احتساب ہو، کاؤنٹر۔ یہ دنیا میں بھی ہوتا ہے یہی، ہم کو برائی کرتے ہیں یا برا کام کسی کی زیادتی کرتے ہیں تو نو بڑی لائک کہ اس کو پوچھ پڑتال ہو، اسی لیے یہ سارے قانون بنائے جاتے ہیں۔ تو اور یہ وہ کہتے تھے کہ یہ واقعی کیا اس کا بدلہ ملے گا، تو اسی کا جواب تھا پچھلی آیات میں کہ ہاں، ہم قسم ہے میرے رب کی، احق کو ہوا قل ای و ربی انہ لحق وما انتم بمعجزین، کہ ہاں قسم ہے میرے رب کی، وہ واقعی سچ ہے اور تم کسی طرح اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ یہاں انہوں نے یہ بڑا اچھا انہوں نے لکھا ہے، یہ پوچھیں کہ یہ قیامت اور انسانوں کو مٹی ہو جانے کے بعد ان کا دوبارہ جی اٹھنا کیا ایک حق بات ہے؟ اللہ نے فرمایا پیغمبر ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارا مٹی ہو کر مٹی میں مل جانا اللہ تعالیٰ کو دوبارہ زندہ کرنے سے عاجز نہیں کر سکتا، اس لیے یقیناً یہ ہو کر رہے گا۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اس آیت کی نظیر قرآن میں مزید صرف 2 آیتیں ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا کہ وہ قسم کھا کر معاہد کے حقوق کو اعلان کریں، ایک سورہ سبا آیت 3 اور دوسرے سورہ تغابن۔ یعنی اگر دنیا بھر کے خزانے دے کر وہ عذاب سے چھوٹ جائے تو دینے کے لیے آمادہ ہو جائے، لیکن وہاں کسی کے پاس ہوگا ہی کیا؟ مطلب یہ کہ عذاب سے چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ تیسرے ان آیات میں آسمان و زمین کے درمیان ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کی ملکیت، وعدہ الہی کے بر ہونے، زندگی اور موت پر اس کے اختیار، اس کی بارگاہ میں سب کی حاضری کا بیان، جس سے مقصد گزشتہ باتوں ہی کی تائید و توضیح ہے کہ جو ذات اتنے اختیارات کی مالک ہے اس کی گرفت سے بچ کر کوئی کہاں جا سکتا ہے، اور اس نے حساب کتاب کے لیے یہ ایک دن مقرر کیا ہے اسے کون ٹال سکتا ہے۔ تو یہ جو تھیم ہے اس کا، ان آیات کا، اور ساتھ ہی اللہ فرمانے تھے یا اللہ ان للہ ما فی السماوات والارض اللہ ان وعد اللہ حق ولکن اکثرهم لا یعلمون۔ اور پہلی آیت میں ولو ان لکل نفس ظلمت، یہاں لفظ اگر ہر کوئی جان لے جس نے شرک ظلم کیا، لکل نفس ظلمت، ہر نفس جس نے ظلم کیا، اور ظلم کیا ہے؟ ما فی الارض لافتدت بہ، کہ جو کچھ زمین میں ہے اگر وہ سارا کچھ اس کے وہاں تو ہر کوئی چاہے گا کہ جیسے یہاں رشوت کا کام چلتا ہے کہ پیسے دے کے جان چھڑا لو، جرم کیا ہے دعوی عدالت میں پہنچتے ہیں تو کوئی نہ کوئی وکیل ساتھ کر لیتے ہیں، چلو جی یہ یا کہیں اندر کھاتے جو نظام چلتا ہے۔ تو انسان کی عقل تو یہی ہے نا جی، نیچر، تو وہاں بھی انسان یہاں سے ہی سوچے گا کہ یہاں کو دے دلا کے کوئی جان چھوٹ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہاں یہ کام نہیں چلے گا۔ وہ چاہے گا کہ سارے زمین کے خزانے ما فی الارض لافتدت بہ، ساری زمین پر تب بھی اس کو دے پر اپنی جان نہیں بچا سکے۔ اثر جو ندامہ تھا، اور جب عذاب کو ندامہ تھا لما رآب العذاب، عذاب جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو
ندامت میں آ جائیں گے۔ وَقُضِیَ بَیْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يَظْلَمُونَ، اور ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ کر دیا جائے گا اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہاں میں